بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنے کے لیے کچھ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان اعمال کو کریں گے اور آقا علیہ السلام کی محبت اور آپ کی زیارت کی خواہش رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، زیارت کے اعمال کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جس کی تفصیلات ہر کسی کے ساتھ تو بیان نہیں کی جا سکتی، شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن جو اہل محبت ہیں ان پر اللہ تعالیٰ خود ہی ان چیزوں کا انکشاف فرما دیتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ کہ آقا علیہ السلام کی جو صورت مبارک ہے، آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے، اس میں کبھی بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ جسے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی وہ یہ یقین رکھے، ایمان رکھے کہ مجھے آقا علیہ السلام ہی کی زیارت ہوئی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی زیارت میں کسی بھی قسم کا کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ہونا چاہیے، نہ ہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے آقا علیہ السلام نے کہ من رآنی فی المنام، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا فسیرانی فی الیقظۃ، تو وہ عن قریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام کی اگر آپ کو خواب میں زیارت نصیب ہو گئی ہے تو پھر آپ یہ یقین رکھیں، یہ امید رکھیں کہ عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو بیداری میں بھی آپ کی زیارت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی زیارت خواب میں بھی ہوتی ہے اور عالم بیداری میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جب آپ کو زیارت ہوتی ہے تو زیارت ہونے سے پہلے آپ کو آگاہ ضرور کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو زیارت ہونے لگے گی اور آپ کو زیارت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک پیغام آئے گا کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ کو آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے جایا جا رہا ہے، یا آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یا پھر آپ کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہونے والی ہے۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے ساتھ ضرور ہوگی، یا تو آقا علیہ السلام کی آپ کو زیارت ہوگی، یا آقا علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائیں گے اور آپ کو آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی جائے گی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو آقا علیہ السلام کی مجلس پاک میں، آپ کی محفل پاک میں لے جایا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، جس کے بعد آپ کو آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہر کسی کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ اس چیز کو جانتے ہیں اور اس چیز کے متعلق آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کی اس طرف رغبت ہے تو پھر آپ مزید بھی مجھ سے اس کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں، لیکن میری ذات کے متعلق آپ کبھی بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ تو اب آتے ہیں ہم عمل کی طرف کہ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو وہ وظیفہ ہے درود پاک کا۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کو، یعنی کہ شب جمعہ کو آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں بنیت زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 25 مرتبہ سورئہ اخلاص کو پڑھیں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوسرا عمل یہ ہے
کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اور یہ درود پاک آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پاک جگہ پر، پاک بستر پر آپ نے خوشبو لگا کر اور دل میں یہ عقیدہ رکھ کر، محبت رکھ کر، یقین رکھ کر اور یہ التجا لے کر سونا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے، تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی شب جمعہ کو ہی کرنا ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورئہ اخلاص اور 11 مرتبہ الکرسی پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اور 1000 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے گا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے صبح شام ہمہ وقت کہ آپ نے اپنی زبان پر درود پاک کا ورد جاری رکھنا ہے، اور ایک خاص درود پاک ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ آپ کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ ہے اللہم صلی وسلم علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی جسدہ فی الاجساد وصلی وسلم علی قبرہ فی القبور۔ اس درود پاک کو آپ صبح شام جتنا ہو سکے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی خاص عمل نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور بھی ہے کہ آپ کوئی بھی درود پاک آپ عشاء کی نماز کے بعد، جمعرات کا جو دن ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے، ویسے کسی بھی دن یہ ہو سکتا ہے اور آپ کو زیارت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن عموماً جو جمعرات کا دن ہے اس کو مبارک سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ ایسے اعمال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ درود ابراہیم پڑھ دیں۔ تو اگر آپ 3000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ یہ زیارت جو ہے آقا علیہ السلام کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتی، اور وہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہر آقا علیہ السلام کے امتی کو بار بار اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔